فرماتے ہیں یا فاطمہ من صلی علیکی غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ، اے فاطمہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت میں اسے وہاں رکھے گا جہاں مجھ محمد کو رکھے گا۔ مل کے صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تھوڑا مزید آگے آ جائیے، محبت فرمائیے، پیچھے والے بھی ان کے ساتھ مل جائیے۔ آج کتنی مجلس ہے؟ 8 ٹھیک ہے، ٹھیک 11 دن، 11 روزہ ہو رہی ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ 11 افراد پڑھنے والے ہیں؟ جی ہاں 11 افراد پڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ آغاز کہاں سے کروں، تو میں نے پوچھا کہ کتنے دن ہیں، کتنے افراد پڑھنے والے، تو انہوں نے کہا 11 دن، عشرہ تھا تو ایک دن مزید شامل ہو گیا، 11 دن اور پڑھنے والے بھی 11۔ آپ کے علاقے کے مولانا بھی نظر نہیں آئے، وہ بھی پڑھتے رہے، یعنی ٹوٹل ملا کے کتنے بنے؟ 12۔ 11 دنوں میں 12 سے آپ نے 11 دنوں میں 12 سے آپ نے ذکر سیدہ سننا ہے۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں حق ادا نہیں ہوگا، کیوں 12 مل کر بھی جس کی حقیقت زمانے تک پہنچائیں اور زمانہ نہ سمجھ سکے اس حقیقت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی یہ میرا جملہ نہیں، 11ویں امام فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر حجت ہے، جو علی پہ بھی حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں، جو حسن پہ بھی حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں، جو حسین پہ بھی حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ کچھ بندے سمجھے کچھ نہیں سمجھے، کیا فرمایا؟ ہم تم پر حجت ہے، ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ بھائی حجت کسے کہتے ہیں؟ عبد اور معبود کے درمیان جو واسطہ فیض بن جائے اسے کہتے ہیں حجت۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ کیمرہ کس سے چل رہا ہے؟ بجلی سے۔ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے۔ لیجیے اس بلب کی تار، لگائیے جا کر ڈائریکٹ بجلی گھر میں، کیا بلب جلے گا؟ بلکہ جل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ میرا سوال ہے جب یہ چلتا بھی بجلی سے ہے، تار بھی بجلی گھر میں لگی، تو یہ پھٹ کیوں جائے گا؟ آپ کہیں گے جتنی ادھر سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں۔ بھائی سیالکوٹ والوں بیدار رہیے گا، اگر مجھے سننا ہے، اگر مجھے پڑھنا ہے تو بھائی جتنی ادھر سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اور اس کے درمیان میں لگایا ہے ٹرانسفارمر، جسے عربی میں کہیں گے حجت، کیونکہ ادھر سے شے لے رہی ہے، آگے بانٹ رہی ہے، ساری بجلی آئے گی ٹرانسفارمر کے اندر، پھر آگے جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اس میں اتنی بانٹ دے گی۔ کائنات کا خالق اللہ، کمالات دینے والا اللہ، وہ جتنا دے ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے، ہم نے اتنا لینے کی کوشش کی مگر کم ظرف تھے، اس نے سارے کمال 12 کو دے دیے۔ اب جسے جو کمال چاہیے
آگے وہ کبھی علی کے در پہ آئے گا، کبھی حسن کے در پہ آئے گا، کبھی حسین، بلکہ جملہ کہو علم اسی گھر سے، طہارت اسی گھر سے، نجابت اسی گھر سے، شرافت اسی گھر سے، شفاعت اسی گھر سے، سعادت اسی گھر سے، سیادت اسی گھر سے، نجابت اسی گھر سے، شجاعت اسی گھر سے، فصاحت اسی گھر سے۔ جو بندے چپ ہیں، رسالت اسی گھر سے، نبوت اسی گھر سے، ولایت اسی گھر سے، خلافت اسی گھر سے، امامت اسی گھر سے۔ کائنات کو جو ملا 12 سے ملا، جو 12 کو ملا زہرا سے ملا۔ بھائی مولا آباد رکھے آپ کو۔ بات پہنچی؟ ہم تم پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، کیا فرمایا؟ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب، اللہ آپ کو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعطیکا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ راضی کر رہی ہے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ بھئی وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب نہیں، مستقبل بعید میں، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب، ادھر خالق نہیں کہا، رازق نہیں کہا، الہ نہیں کہا، رب کہا ہے۔ آپ کا رب آپ کو ایسا عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس نے ایک دن فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب یہ نہیں کہا کہ اپنے خالق کی نماز پڑھو، اپنے رازق کی نہیں، فصل لے ربی کا، اپنے رب کی نماز پڑھو۔ ادھر بھی ربوبیت، ادھر بھی ربوبیت۔ وہ ایسا عطا کرے گا آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ کو زمانہ راضی کر رہا ہے، محمد کو اللہ راضی کر رہا ہے۔ تم اللہ راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، صدقے دیتے ہو، ادھر سے ادھر نمازیں پہنچاتے ہو، روزے پہنچاتے ہو، حج پہنچاتے ہو۔ اللہ راضی کرنے کے لیے تم ادھر سے ادھر عبادتیں بھیجتے ہو، محمد راضی کرنے کے لیے وہ ادھر سے ادھر زہرا کو بھیجتا ہے۔ بھائی سلامت رہیے، وہ ادا کر رہا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ مجھے یاد ہے گزشتہ ایام میں نے عمران والی میں مجلس پڑھی تھی، آپ میں سے کچھ چہرے وہاں بھی موجود تھے۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سیدہ جزا نہیں صلہ ہے، صلہ نہیں عطا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ جدھر میں نے سورہ کوثر چھوڑی تھی آج وہیں سے آغاز کرتا ہوں تاکہ مجلس تمام ہو جائے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، عطا کہا ہے، جزا نہیں کہا۔ بھئی جزا اور ہوتا ہے، عطا اور ہوتی ہے۔ گزشتہ تقریر سے اپنی گفتگو کو ملاؤں تو بات آگے بڑھے گی۔ میں نے گھر میں تعمیراتی کام شروع کیا ہوا تھا، مزدور کو بلایا، دیوار بنا دے، بس بھائی۔ اس نے آ کے کہا ٹھیک ہے بنا دوں گا۔ میں نے کہا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا 3000۔ سارا دن لگ گیا، دیوار بن گئی، شام ہوئی، میں نے اس کی ہتھیلی میں 3000 رکھ دیا، وہ چلا گیا۔ 4-5 دنوں کے بعد مجھے ایک شادی پہ جانے کا موقع ملا۔ میرے دائیں بائیں 4-5 بندے مجھے عزت و پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ سامنے کیا دیکھا؟ صوفے پہ وہی مزدور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے کھڑا نہیں ہوا، میں غصے میں آ گیا، اظہار بھی کر دیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ میں آیا ہوں۔ اس نے کہا قبلہ میں کیوں کھڑا ہوں؟ میں نے کہا میں نے تجھے 3000 نہیں دیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کی دیوار نہیں بنائی؟ کوئی احسان تھوڑی کیا ہے۔ باجڑا گھڑی والوں، بات ہوئی تھی 3000 کی، میں دے بیٹھا 5000۔ وہ جو 3 پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ 5 پہ ہوتا ہے۔ میں جیسے ہی جاؤں گا وہ مجھے دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو پہلے تھی وہ جزا تھی۔
جزا کہتے ہیں کسی کو کسی کے حق کے برابر دینا، حق سے بڑھ کر دینا عطا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ جملہ کہنے دیجئے، وہ جو 3 پہ کھڑا نہیں ہوا 5 پہ ہوگا، کیونکہ 5 عطا ہے، بنتا نہیں تھا، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا۔ اس کا مطلب ہے 63 سالہ زندگی مصطفیٰ میں، حیات پیغمبر میں، مکی ہو یا مدنی، جبرائیل بڑی بار آیا، محمد بیٹھے رہے، کیونکہ جزا ہے۔ 114 صورتیں جب آئیں، محمد بیٹھے رہے، کیونکہ جزا ہے۔ رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن، فاطمہ جب بھی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ عطا ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ عطا ہے۔ پوری کائنات عالم و آدم میں پروردگار عالم و آدم نے انسان کی فضیلت کا معیار قرار دیا ہے تقوی، علم، عبادت۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان افضل ہوتا ہے، علم، تقوی، عبادت۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے انہیں فضیلت بخشی ہے جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ یہ 3 چیزیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہم سارے، جنوں کو بنایا عبادت کے لیے، انسانوں کو بنایا عبادت کے لیے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں جس بنیاد پر انسان اللہ کی نظر میں زمانے سے افضل ہو جاتا ہے، علم، عبادت، تقوی۔ نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے علی۔ کیوں؟ جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھے وہ علی اور ہے، اور جو بدھ والے دن جمعہ پڑھا دے اس کی کیا جرت کہ عبادت میں علی کا مقابلہ کرے؟ بھائی جو سلونی کا دعویٰ کرے وہ عالم کائنات علی اور ہے، اور جسے چاول کے نیچے بوٹی بھی نظر نہ آئے وہ کیا جانے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، جو جس کے ہر سجدے پہ کائنات کے سجدے رش کرے، ہر رکوع پہ کائنات کی عبادت ناز کرے، وہ علی ہے۔ اور جو فجر کی 2 رکعت 4 رکعت بڑھا دے، بھائی وہ کجا میرا علی کجا۔ اس کا مطلب ہے علم، عبادت، تقوی، یہ تینوں علامتیں ہیں بلند ہونے کی۔ ساری کائنات لگی ہے حصول علم میں بھی، عبادتوں میں بھی، تقوی میں بھی، کہ اللہ کی نظر میں عزت مل جائے، اللہ کی بارگاہ میں عزت مل جائے۔ ان لوگوں میں بازاری بندے نہیں شامل، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین، راکعین، ساجدین، مومنین، متقین، یہ سارے عبادتیں بھی کر رہے ہیں، علم کے پیچھے بھی ہیں، تقوی کے پیچھے بھی ہیں، کہ ہم افضل ہو جائیں۔ ان ساری عبادتوں کو بھی اللہ نے دیکھا، خندق کے میدان میں علی کی ضربت کو بھی دیکھا۔ نبی سے کہہ دیا، اعلان کر دے جتنے سجدے کرتے رہو، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، تم جو بھی کرتے رہو سجدے کر کر کے علی کی ضربت کی برابری نہیں کر سکتے۔ مجھے فکرہ کہنے دو، ماں سوائے محمد سارے نبی سجدے کر کر کے علی کی ضربت کے برابر نہیں، تو کمیوں کی اولاد علی کے برابر کیسے ہو گئی؟ بھائی بات لیجئے گا، ساری کائنات سے افضل بول آپ تو سامد رکھے، ساری کائنات سے افضل بعد از محمد کون؟ میرا علی۔ اب جب بڑے بڑے آئے بطول کا رشتہ لینے کے لیے، نبی اسے اٹھا دے، نبی نے فرمایا خبردار سیدہ کی شادی میرے ذمہ نہیں، اللہ کے ذمہ۔ میری بات ذہن میں رکھیے گا، میرے ذمہ نہیں، اللہ کے ذمہ۔ بھئی خداوند منان ہر مومن کے ہی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، نیک کف نصیب ہوں، سب کو نصیب اچھے ہوں،
جب کسی کی بیٹی بلوغت تک پہنچ جائے، شادی کی عمر تک پہنچ جائے، والدین پریشان ہوتے ہیں، اللہ کرے کوئی اچھا رشتہ ملے، ہم بیٹی کو بیائیں، اپنے گھر چلی جائے۔ پھر اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے علاقے کے شرفاء سے کہتے ہیں، کسی سے بولے نہ بولیں، مولوی صاحب سے کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ ہر گھر میں جانا آنا آپ کا رہتا ہے، سب کو آپ جانتے ہیں، ذرا دیکھیے ہمارے گھر جیسا کسی کا گھر ہو، ہماری بچی جیسا کسی کا لائق بچہ ہو، ہماری بچی کو آپ جانتے ہیں، قرآن آپ کے پاس پڑھی ہے، کتنی شریف ہے، ایسا ہی شریف کسی کا بیٹا ہو تو ذرا بات چلائیے گا۔ پھر مولانا کی جہاں جہاں رینج ہوتی ہے وہ ہر گھر میں دیکھتے ہیں، اگر اس جیسا کوئی مل جائے بات چلاتے ہیں۔ محمد نے بیٹی کا رشتہ خدا پہ چھوڑا تھا، خدا کائنات کے ہر گھر کا خالق ہے، سب کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، حسب بھی جانتا ہے، نسب بھی جانتا ہے، ان کا مستقبل بھی جانتا ہے، ماضی بھی جانتا ہے۔ خدا کی قسم نبی نے بطول کا رشتہ اللہ پہ چھوڑا۔ اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر، کائنات میں اللہ کو بطول کے لیے اگر کوئی رشتہ نظر آیا اسے علی کہتے ہیں۔ اب جملہ میں نے کیا کہا، ساری کائنات لگی ہے اللہ کی نظر میں افضل ہو جائیں، مگر علی کی ضربت کے برابر بھی نہیں۔ افضل ہونا تو دور کی بات، علی کی ضربت ساری زندگی کی نہیں، ایک دن کی، یوم خندق کی۔ ابھی تو ذوالفقار کا تذکرہ ہی نہیں، ابھی تو خیبر کی بات ہی نہیں، ابھی تو احد و بدر کے قصے ہی نہیں، ابھی تو یوم خندق کی بات ہے، ایک دن کی ضربت کی بات ہے۔ یعنی جو عمر ابن عبد ود کے سینے پہ آ کے علی نے ضربت چلائی تھی، یوں کیا تھا، اس یوں میں بڑے بڑے یوں بھی برابر نہیں اس علی کی یوں میں۔ اس کا مطلب ہے نبی بھی مل کر، ولی بھی مل کر، کائنات کے متقین مل کر علی کی یوں کے برابر نہیں، بطول ہے علی کے برابر۔ اوئے ہوئے ہوئے، مجھے جملہ پہنچانا ہے۔ بطول ہے لولا علی لما کانا لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اب بحث نہ کیا کرو کہ آدم افضل ہے یہ فاطمہ، نوح افضل ہے یہ فاطمہ، ابراہیم افضل ہے۔ ارے جب علی آدم سے عیسیٰ تک سب سے افضل ہے تو فاطمہ اپنے بابا اور شوہر علی کے علاوہ کائنات کے پہلے دن سے محشر کے آخری لمحے تک ہر انسان سے افضل ترین بیوی ہے، سب سے افضل سیدہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے صاحبان؟ نبی سے نیچے علی کے برابر۔ دل بن گیا ایک حدیث پڑھوں، حدیث قدسی، ممبروں سے آدھی پڑھی گئی ہے، ذمہ دار ہوں، حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا نے فرمایا، حدیث قدسی، لولا کا لما خلقت الافلاق، حبیب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ ملک، یہ فلک، یہ عرش، یہ کرسی، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ ارض و سما، کچھ نہ بناتا۔ لولا کا، اگر آپ کو نہ بناتا، لما خلقت الافلاق، کچھ نہ بناتا۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بنانا ہوتا محمد آپ کو بھی نہ بناتا۔ اگلا فقرہ پڑھوں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر بطول کو نہ بنانا ہوتا تم دونوں کو نہ بناتا۔ اللہ اکبر، اگر سیدہ کو نہ بنانا ہوتا، نہ نبی بناتا نہ علی بناتا۔ اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا نے یہ حدیث پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ بطول نبی سے افضل ہیں، نہیں، یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، مقصدیت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر زمانہ اگر آپ کو نہ بناتا تو زمانہ نہ بناتا، یعنی آپ کی وجہ سے زمانہ بنایا، سارا زمانہ ہو اور اندر وجود محمد نہ ہو تو زمانہ بنانے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ جس نے ہدایت کرنی ہے وہ محمد ہے،
اور اگر محمد کو بنائے پھر علی نہ بنائے؟ بھئی امت تو اتنی بے ایمان تھی جو محمد کی ہر شے میں بے ایمانی کرتی رہی، کوئی تو ہونا چاہیے جو محمد کی نبوت بچائے۔ اب کس نے بچائی؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے محمد اگر تو نے علی نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے اگر نبوت بچی ہے تو علی کی وجہ سے، لیکن خدا کی قسم فاطمہ نہ ہوتی نہ نبوت محمد کا فائدہ ہوتا، نہ ولایت علی کا فائدہ ہوتا۔ وہ فاطمہ جس نے دربار میں جا کر فرمایا تھا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم ابتداء وصبوح آلاء استعا وتمام منن والاها جمع عن الاساء عددها والنائی عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک امدها وندبهم الاستزادة بشکر الاتصالها واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ واشهد ان ابن امی ولی اللہ وصی رسول وخلیفاتہ بلا فصل۔ بی بی نے اللہ کی توحید بتائی، بابا کی نبوت بتائی، علی کی ولایت بتا کے سامنے بیٹھنے والوں سے کہا تمہاری کیا مجال کہ علی کے مقابلے میں آؤ؟ تفرون من القتال، میرا علی وہ جو بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، خیبر میں بھی تھا، تفرون من القتال، تو کجا علی کجا، جو میدان میں ٹکے وہ علی ہے، تم تو وہ ہو جو میدانوں سے بھی بھاگ جایا کرتے تھے۔ دربار میں جا کر لوگوں کے چہرے بے نقاب کیے۔ میں کہوں گا خطبہ فدق نکالیے پڑھیے، ہم سارا خطبہ ممبر پہ نہیں پڑھ سکتے، جو ممبر پہ نہیں پڑھا جاتا وہ آپ پہ ضروری ہے، گھروں میں بچوں کو بتائیں۔ صرف فدق کے چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی بی بی، لوگوں کے چہرے پہ نقاب کرنے گئی تھی۔ دربار میں جا کے اپنے علی کی ولایت کو بتانے گئی تھی، پہنچانے گئی تھی، یاد کروانے گئی تھی۔ علی اور سیدہ برابر کف ہیں۔ مولا امیر نے جناب سیدہ سے جب رشتے کا سوال کیا، انداز بھی بہت پیارا، اور یہ ان دونوں کی ہستیوں کا میں ایسا تذکرہ کروں خدا کی قسم، علی اور بطول یہ دونوں نور اللہ کو بھی بڑے پسند تھے، نبی کو بھی بڑے پسند تھے۔ پھر تقسیم یوں کی، اے محمد ان میں سے ایک نور تجھے پسند ہے، ایک مجھے، دیکھا جائے تو دونوں تجھے بھی پسند ہیں، دونوں مجھے بھی پسند ہیں۔ تقسیم یوں کرتے ہیں، ایک نور میں تیرے گھر بھیجتا ہوں، جو پہنچ گئے آپ کو میرا سلام ہے بھائی آپ کے کیا کہنے، ایک نور میں اپنے گھر بھیجتا ہوں۔ پھر ان دونوں انوار کو جوڑیں گے، جڑیں گے نکاح سے، یوں کریں گے ایک نکاح تو پڑھ لینا، ایک نکاح میں پڑھوں گا، تو فرش پہ پڑھے گا، میں عرش پہ پڑھوں گا۔ اللہ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ ابو طالب یاد کر ایک وقت تھا حبیب میرا تھا نکاح تو نے پڑھا تھا، آج ادھار اتاروں گا بیٹا تیرا ہے نکاح میں پڑھوں گا۔ ابو طالب سے سودے ہیں پروردگار کے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دونوں برابر۔ مولا امیر آئے، شرفاء کے رشتے مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے، آ کر سوال کیا یا رسول اللہ میرا بچپن آپ کی سرپرستی میں گزرا، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ کی زندگی بھی آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہو۔ یہ سننا تھا، نبی جلدی سے حجرہ سیدہ میں گئے، علی کی جانب علی کی فرمائش پر سیدہ کی جانب دیکھ کے فرمایا اے میری بیٹی آپ کا رشتہ لینے وہ آیا ہے، میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا، جو علم میں بھی بلند ہے، ہائے ہائے، جو تقوی میں بھی بلند ہے، جو عبادت میں بھی بلند ہے۔ اتنا کہنا تھا، نبی کی بیٹی مسکرائی اور سر جھکا دیا، پوچھا نہیں کہ کون۔ بطول جانتی ہیں علم میں بھی علی بلند ہے، تقوی میں بھی علی بلند ہے، عبادتوں میں بھی علی بلند ہے، پوچھا نہیں کون، سر جھکایا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، نبی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار تکبیر کہی،
اور فرمایا فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار ہے. ادھر نبی چلے علی کے پاس آئے, ادھر سے جبرائیل چلا نبی کے پاس آیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے ہم نے عرش پہ نور کا نور سے عقد پڑھ لیا, آپ فرش پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیجیے. بھائی بات پہنچ رہی ہے صاحبان؟ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ اندازہ ہے آپ کو انتظار کرنا پڑا کافی, معمول سے ہٹ کے ذرا ٹائم لیٹ ہو گیا. اچھا جو تھکے ہوئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. جو نہیں تھکیا وہ صلوات پڑھیں. یہ والا نعرہ پہلی صلوات کی تائید تھی یا دوسری صلوات کی؟ دوسری والی. عباس بھائی ماشاءاللہ جیدہ جاگتا مجمع ہے, مجھے تو لطف آ رہا ہے کہ میں دل لگی سے پڑھوں. سننے والا مجمع بھائی, کیا بات ہے. حق مہر کی باری آئی. حق مہر کس کے ذمہ ہے؟ نہیں, جب لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو, کسی کا بھی, لڑکے کے ذمہ ہے. نکاح پڑھا رسول نے فرش پہ, خالق نے پڑھا عرش پہ. ایک فرشی حق مہر, ایک عرشی حق مہر. رسول نے مولا امیر سے پوچھا یا علی آپ حق مہر کیا دیں گے, آپ کے پاس کیا کچھ ہے؟ کائنات کے مالک علی نے فرمایا کہ میرے پاس بس 3 چیزیں ہیں, زیرہ, سواری, تلوار. زیرہ وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگجو دوران جنگ اپنے بدن پہ زیب تن کرتا ہے. زیرہ, سواری یعنی گھوڑا, تلوار. نبی نے فرمایا تلوار بھی آپ کی ضرورت ہے, سواری بھی آپ کی ضرورت ہے, زیرہ آپ کو نہیں چاہیے. بھائی کیا بات ہے, جو پہنچ گئے ہیں. بھائی جو پیچھے والا محلہ ہے نا, انہیں بھی تو ساتھ لے کے جانا ہے نا, ان کو سمجھاتا ہوں. زیرہ میں نے کیا کہا, لوہے کا وہ لباس جو بدن پہ زیب تن کیا جاتا ہے, آگے بھی پہنا جاتا ہے, پیچھے بھی پہنا جاتا ہے. آگے اس لیے کہ کوئی مقابلے میں آ کے وار نہ کرے, پیچھے اس لیے کہ کبھی اگر میدان سے بھاگنا پڑے تو کوئی پیچھے سے وار نہ کرے. کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت نہیں کہ علی کے مقابلے میں آئے. اور پیچھے سے کوئی وار کیسے کرتا, وار پیچھے سے تب ہوتا ہے جب کوئی بھاگے. علی فرار نہیں, حیدر کرار ہے. علی کو زرہ کی ضرورت. فرمایا یا علی زرہ بیچیے, جو درہم ملتے ہیں وہ آپ حق مہر دی. 480 درہم کی زرہ مولا امیر نے بیچی. یہ 480 درہم جناب سیدہ کا حق مہر معین ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حق مہر میں کوئی معین رقم نہیں ہے کہ یہی حق مہر شرعی حق مہر ہے. بعض اوقات ہم اکثر نکاح پڑھانے جائیں تو لڑکی والوں سے پوچھیں بھائی کیا حق مہر رکھنا ہے, تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں مولانا جو شرعی حق مہر ہے وہ رکھیے. بھائی شرعی کوئی نہیں ہے, ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس میں دونوں فریق راضی ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم سے کم بھی ہو سکتا ہے, 5 روپے بھی ہو سکتا ہے, 5 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. لیکن رسول نے فرمایا اچھی خاتون وہ ہے جس کا حق مہر کم سے کم ہو. یہ حدیث ہے, اچھی خاتون وہ ہے جس کا حق مہر کم سے کم ہو. اور ضروری یہ بھی نہیں کہ آپ پیسوں میں ہی حق مہر رکھیں. جھنگ کی ایک فیملی ہے, وہاں لڑکی سے پوچھا گیا نکاح کے وقت کہ بتائیے آپ کا حق مہر کیا ہے. خدا کی قسم ایسے گھر ہوں, تربیت ایسی ہو تو لطف آتا ہے. خاتون نے کہا مولانا میرا حق مہر یہ ہے کہ شادی کے بعد میرا شوہر مجھے مولا رضا کے روزے کی زیارت کرنا ہے. یہ مومنوں کے گھر کی تربیت کا نتیجہ ہے. حق مہر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. شہزادی کا حق مہر رکھا گیا 480 درہم. بی بی نے سوال کیا بابا جان
عرب کی عام عورتوں کا بھی درہم و دینار حق مہر، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میرا بھی تو کوئی حق مہر خاص ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے ہم نے جو حق مہر رکھا وہ کائنات ہے۔ حق مہر دینا کس کے ذمے؟ شوہر کے۔ یہ کائنات بطول کا حق مہر، علی ہے مولائے کائنات، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی قدرت میں ہے، علی کی طاقت میں ہے، ہر ذرے پہ حکومت علی کی ہے۔ یہ زمین بطول کا حق مہر، یہ بطول کی ملکیت ہے، یہ فلک بطول کی ملکیت ہے، یہ زمن بطول کی ملکیت ہے، یہ زمانے بطول کی ملکیت ہے، یہ سمندر بطول کی ملکیت ہے۔ ان سمندروں میں پانی کی ملکہ بطول ہے، درختوں کی ملکہ بطول ہے، شجروں کی ملکہ بطول ہے، دریاؤں میں روانی کی ملکہ بطول ہے، میری زندگی کی ملکہ بطول ہے، جوانی کی ملکہ بطول ہے، جو کھا رہے ہو اس کی ملکہ بطول ہے۔ اور اسلام میں شرعی مسئلہ ہے شیعہ سنی سب میں، اگر کوئی ایسی زمین پہ نماز پڑھے کہ زمین کا مالک راضی نہ ہو، اللہ یہی سجدے منہ پہ مار دیتا ہے۔ انتظار کرو کل کی آتی قیامت آج آ جائے جب بطول کے مجرم اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی لے کے جائیں گے، نمازیں بھی لے کے جائیں گی، روزے بھی لے کے جائیں گے، ادھر سے بطول فرمائیں گی میں کل بھی ناراض تھی، میں آج بھی ناراض ہوں۔ اللہ منہ پہ مار کے کہے گا عبادت وہ نہیں جس میں تیرے سجدے نظر آئے، عبادت وہ ہے جس میں زہرا راضی نظر آئے۔ بطول کی مرضی کے بغیر آپ کا یہاں نماز پڑھنا بھی حرام، اس زمین سے اگنے والا اناج کھانا بھی حرام، بطول کا دشمن ہوتا ہی حرام ہے۔ توجہ ہے؟ مجھے وہ چند مصرے یاد آ گئے، کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے لال بیٹا، ایک ہوتا ہے لال موتی، لال کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، اور لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ۔ اور میں ان بیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ توجہ، ملک صاحب آپ کی طرف سے ربائی کا انتظار کر رہا ہوں میں ابھی تک۔ وفاداری اگر نبی سے کر گئے ہوتے مانتے علی کو تو بچ گئے ہوتے، وفاداری اگر نبی سے کر گئے ہوتے مانتے علی کو تو بچ گئے ہوتے، نہ گھر بطول کا جالتا نہ کربلا ہوتی اگر یہ تینوں بچپن میں ہی مر گئے ہوتے۔ ملا آکھیا فرشتے نو جنت میں میرا بھی پلاٹ ہے، وہ ساری عمر رب رب کر کے کرایا میں بڑا مشکل نال لاٹ ہے، وہ فرشتے ماری جھاتی دے منہ تے کھچ کے ماری چاٹ ہے، اور سیدھا وا جہنم وچ تیرا پہلی والا ٹھوکڑی شاٹ ہے۔ اللہ کنارا مولا سلامت رکھے بھائی، یہ چہرے یوں ہی چمکتے رہیں۔ علی و سیدہ کف ہیں، کیا ہیں؟ کف، کف کہتے ہیں برابر کو، برابر، افضل نہیں، برابر، علی سیدہ کے برابر، سیدہ علی کے برابر۔ بھائی ہمارے ہاں جب رشتے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے آیا وہ ہمارے سٹیٹس کے ہیں یا نہیں، یعنی کف ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں کف دیکھے جاتے ہیں کہ بیٹی والے اتنے امیر تو بیٹے والے بھی امیر ہونے چاہیے، بیٹی والوں کے پاس، لڑکی والوں کے پاس اتنی گاڑیاں تو لڑکے والوں کے پاس کوئی بھی نہیں، تو وہ پھر عموماً رشتہ نہیں ہوتا، سٹیٹس دیکھا جاتا ہے۔ اگر برابر ہوں تو بات آگے بڑھائی جاتی ہے، علی سیدہ کے برابر۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ علی کی زمینیں کتنی ہیں، بطول کی کتنی ہیں، علی کی گاڑیاں کتنی ہیں، اس گھر میں مادیات نہیں دیکھے جاتے،
اس گھر میں کمالات دیکھے جاتے ہیں. جو علم علی ہے وہ علم سیدہ ہے، جو عبادت علی ہے وہ عبادت سیدہ ہے، جو شجاعت علی ہے وہ شجاعت سیدہ ہے، جو شفاعت علی ہے وہ شفاعت سیدہ ہے، جو طہارت علی ہے وہ طہارت سیدہ ہے، جو ولایت علی ہے وہ ولایت میں ثابت کر کے جاؤں گا بھائی، ایسے نہیں جانا. جو ولایت علی ہے وہ ولایت سیدہ ہے، جو شجاعت علی ہے وہ شجاعت سیدہ ہے. علی اور سیدہ ہیں برابر، برابر علم میں برابر. علی کتنے بڑے عالم ہیں. کوفہ کے منبر پہ میرا علی ہی تو تھا جو سینہ چوڑا کر کے فرماتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مر جاؤ. قبل ان تفقدونی کیا مطلب؟ تفقدونی تم مجھے فاقد پاؤ، یعنی تم مر جاؤ، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں اور علی کو نہ پاؤ. ورنہ وہ بھی کوئی زمانہ ہے جس میں علی نہ ہو. علی تو ہر زمانے میں ہے نا. تفقدونی تم مجھے فاقد پاؤ، قبل اس کے تم مجھے. اور صرف اتنا نہیں، میرے علی تو فرماتے تھے لو سنیت لی وسادت فجلست علیہا لافضیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافضیت اہل زبور بزبورہم حتی ینطق زبور فیقول صدق علی لافضیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل. خدا کی قسم لطف آ جائے گا. لافضیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی. علی فرماتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے زبور والے میں زبور سے بتاؤں گا، آئے انجیل والے انجیل سے بتاؤں گا، آئے تورات والے تورات سے بتاؤں گا، پوچھے قرآن والے قرآن سے بتاؤں گا. اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا. زبور بھی کہے گی علی سچا ہے، انجیل بھی کہے گی علی سچا ہے، تورات بھی بولے گی علی سچا ہے، قرآن پکارے گا علی سچا ہے. یہی علی ایک بار مسجد سے چلتا چلتا صحن تطہیر میں آیا، حجرہ سیدہ میں آیا. سیدہ کو دیکھ کے فرمایا اے سیدہ میرا دل ہے آپ کو کائنات کے وہ راز بتاؤ جو آپ کے بابا نے میرے سوا کسی کو نہیں بتائے. یہ کہنا تھا. سیدہ مسکرائی، فرمایا یا علی آپ میرے امام ہیں، آپ میرے حاکم ہیں، آپ کا دل ہے تو بتا دیں، لیکن اگر اجازت دیں جو آپ نے مجھے بتانا ہے میں آپ کو نہ بتا دوں. برابر. سیدہ نے فرمایا یا علی جو ہو چکا میں جانتی ہوں، جو ہو رہا ہے میں جانتی ہوں، جو قیامت تک ہوگا میں جانتی ہوں. بطول نے فرمایا میں علم غیب کی عالمہ ہوں. اب کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ بطول مسئلے سے بھول گئی. بھئی توجہ ہے یا نہیں؟ سیدہ عالمہ ہے. جتنے بڑے عالم علی ہیں اتنی بڑی عالمہ سیدہ ہے. بات آگے بڑھاؤں بھائی؟ کچھ گائیے گا تھوڑی دیر. علی عبادت میں سیدہ کے برابر. جتنے بڑے عبادت گزار علی اتنی بڑی عبادت گزار سیدہ. ایک مرد اور عورت، آواز نہیں، جتنے بھی عبادت گزار ہوں گھر میں، عورت چاہ کے بھی مرد کی عبادتوں کی برابری نہیں کر سکتی. اسے نہ چاہتے ہوئے بھی چند دن مصلی چھوڑنا پڑتا ہے. اب پتہ چلا بطول کسے کہتے ہیں. علی کے برابر. اور علی وہ جو ایک رات میں ہزار رکعت نماز، 2,000 سجدے، ساری زندگی ہر رات جاگنے والا علی ایک رات مطمئن ہو کے سویا، اور سویا محمد بچانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے. جب محمد کو راضی کرنا اتنی بڑی عبادت ہے تو محمد بچانا کتنی بڑی عبادت ہے. یعنی علی جاگے تو بھی عبادت، علی سوئے تو بھی عبادت، علی لڑے تو بھی عبادت، علی کھائیں تو بھی عبادت، علی کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت. بطول ہے علی کے برابر. پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملانا ہے. یہ درمیان والا حصہ تو مل گیا ساتھ، پیچھے والے رہ گئے.
ان کے لیے میں ایک روایت پڑھتا ہوں باہر والوں کے لیے. عرب کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس آئیں اور آ کے عرض کیا اے نبی کی زوجہ ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتائیے. بی بی عائشہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی. میرا سیالکوٹ میرا اپنا وطن ہے بھائی. خطابت آپ نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھے گا بھائی. کون سی یہ سوال تب کرتی اگر بیٹیاں 4 ہوتی. نبی نے پوچھا, نبی کی زوجہ سے پوچھا بتائیے نبی کی بیٹی کی کوئی شان بتائیے. بی بی عائشہ نے عرب کی عورتوں سے کہا جاؤ ابھی اللہ نے مجھے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے فضائل زہرا بیان کروں. انہوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بطول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دو. تب بی بی عائشہ نے کہا اس کی شان میں کیا پڑھوں. صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر. ابھی ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی حسن کی ماں بن گئی. اس سے تو عصر میں بھی مصلی نہیں چھوٹا. علی کے برابر بسم اللہ. چمن چمن کلی نگر نگر سب مل کر نگر نگر گلی سوا لاکھ نعرہ عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجلس سے پہلے چونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا, پھر میرے آنے کی انتظار میں عباس بھائی نے سب کو بلا کے ایک میٹنگ رکھوائی تھی جس میں کہا تھا خبردار بادشاہ گڑھی والوں کاظمی صاحب آ رہے ہیں, بس 2 بندے نعرہ لگائیں گے, تیسرے نے نعرہ لگایا تو ٹیکس لگے گا. کیا بات ہے جس وقت پاک سیدہ دربار میں گئی آپ نے مسائل میں سنا لیکن فضائل میں 4 مصرے. جو تخت پہ بیٹھا تھا لائن پہلے اس پہ سارے لعنت کریں. جب اس نے قبلہ پوچھا نا کہ پاک سیدہ سے کہ کوئی گواہ پیش کرے, بار بار جب نے یہ بات کی تو پاک سیدہ نے جو بات کی وہ قبلہ سید حکیم مصنف صاحب کی قلم کے 4 مصرے انہوں نے لکھے ہیں کہ بی بی پاک سیدہ فرماتی ہیں کہ دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبین تو نہیں. اچھا دلیل حق تیرا سجدہ تیری جبین تو نہیں. تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں. تیرا وجود گماں ہے تیرا یقین تو نہیں. اور میں فاطمہ ہوں صداقت پہ وہ دلیل ہوں. میں فاطمہ ہوں اعلم انی فاطمہ. سبحان اللہ. وہ دلیل ہوں میں گر میں کہہ دوں خدا ہے نہیں تو نہیں. حدیث میراث وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی. حدیث میراث وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی. حدیث مجہول تھی کہ ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی. دلیل میں آیتوں سے بی بی سنا رہی تھی جواب شافی. وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی. کلام عصمت سے جیت جائے لب سقیفہ میں دم نہیں تھا. جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. عبادت میں برابر, طہارت میں برابر. جو طاہرکم تطہیرہ علی کے لیے بھی سیدہ کے لیے بھی. بطول ہے سیدہ. کائنات عالم و آدم میں 2 بیویاں گزری ہیں جن کا لقب بطول. ایک عیسیٰ کی ماں ایک حسین کی ماں, مگر تقابل پھر بھی نہیں. مریم شوہر نہ رکھ کے بطول, سیدہ شوہر رکھ کے بھی بطول. قیامت کا دن ہوگا اماری پہ بیٹھ کے آئے گی حسین کی اماں, مہار پکڑے گی عیسیٰ کی اماں. یہ منظر بتائے گا ملکہ کون ہے کنیز کون ہے.
مریم کا بدر عمران ہے، چونکہ شاعری شروع ہو گئی ہے تو میرے اندر والا بھی چھڑ گیا ہے. مریم کا بدر عمران ہے، گر زہرا کا بدر محبوب خدا. مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا. تاریخ نے مریم کے ایثار کا کب ہے ذکر کیا. کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا. کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا. زہرا کے پسر کے قدموں میں حیدری برابر ہیں، علی و سیدہ برابر ہیں، شجاعت میں برابر، فصاحت و بلاغت و خطابت میں برابر. علی کی بلاغت دیکھنی ہے تو نہج البلاغہ دیکھو، سیدہ کی خطابت دیکھنی ہے تو خطبہ فدق دیکھو. ہائے ہائے ہائے، دونوں خطبوں میں کمال کی جھلک. اور علی نے تو نہج البلاغہ میں کیا کیا فرما دیا. آدم ایسے بنا، چیونٹی ایسے بنی، زمین ایسے، زمین کا فرش یوں بچھا، آسمان جیسا عرش یوں سجا. غیروں نے علی کی نہج البلاغہ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ کس کا کلام ہے بھئی؟ یہ جس نے بھی بولا ہے نا، یا تو اس نے خود کائنات کو بنایا ہے یا کائنات بنتی رہی ہے، یہ دیکھتا رہا ہے. بھئی سبحان اللہ. علی صاحب نہج البلاغہ. اور خطبہ فدقیہ بی بی کا خطبہ، کائنات کو سمو دیا ہے بی بی نے اپنے خطبے میں. بلاغت و فصاحت میں برابر، ولایت میں برابر. بس بات لمبی نہ ہو جائے، کلوز کرتے ہیں. ولایت سونا تو نہیں ہے، گھر جا کے سونا ہے نا. ویسے بھی مردوں پہ سونا حرام ہے. سونا اب کوئی بھی سونا سمجھ لیں. بھائی میرا آج کا موضوع ہے علی و فاطمہ. ماشاءاللہ بھائی آپ خود سونا ہے ہمارے لیے. میرا موضوع کیا ہے؟ علی و فاطمہ. سونے میں سونے بیٹھے ہوئے ہیں، سونے. علی و فاطمہ، یہ میں نے موضوع راستے میں سوچا تھا کہ کیا پڑھوں. پھر مجھے اشتہار نظر آیا جس پہ لکھا تھا مجلس سیدہ فاطمہ بمقام مسجد علی. جس میں کر رہے ہیں اس کا نام علی ہے، اور جس کو بیان کر رہے ہیں اس کا نام فاطمہ ہے. تو میں نے سوچا موضوع ہی رکھتے ہیں علی و فاطمہ. تو میں دونوں کو لے کے چل رہا ہوں بھائی. علی اور سیدہ دونوں برابر ہیں، فصاحت و بلاغت میں برابر، طہارت میں برابر، شفاعت میں برابر، اور شجاعت میں برابر، ولایت میں برابر، ولایت میں برابر. یعنی کتنے بڑے ولی ہیں کائنات کی علی، کہ جن کی ولایت کے بغیر اللہ عبادتیں منہ پہ مار دے گا. بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، سب کچھ کرے، مگر ساتھ محبت علی نہ ہو. نبی نے فرمایا اے علی، اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھے، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، صفا و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کیا جائے، اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں نا، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جنت کی بھائی عبادتوں کی قبولیت کی دلیل محبت علی، ولایت علی، عشق علی. اب اپنا اپنا میزان ہے، کون علی کو کیسا مانتا ہے، کون علی کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہے، کون پہلے نمبر پہ. ورنہ زمانے کے ولی بھی تب تک ولی نہیں بنتے جب تک علی کو ولی نہ مانے. ولایت علی کے دروازے سے بڑھ رہی ہیں. تو کائنات کی عبادتیں شرط ہے ولایت علی، ولایت آل محمد. آؤ سیدہ کا حصہ بھی عبادتوں کی قبولیت میں ایسا ہی ہے کہ عبادتوں کی قبولیت میں علی ضروری ہے. آپ بتاؤ بطول کتنی ضروری ہے؟ میرے ساتویں امام فرماتے ہیں لا تقبل الولایہ الا بالبراء. میرے مولا فرماتے ہیں نمازیں قبول، روزے قبول، حج قبول، زکاتیں قبول، اگر علی ہوئے، علی کی محبت نہیں، سب منہ پہ مارا جائے گا. مولا فرماتے ہیں اللہ تم سے میرے دادا علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک
میری دادی کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیری عبادت نے تجھ کو کس وہم میں ڈال رکھا ہے؟ تیری عبادت نے تجھ کو کس وہم میں ڈال رکھا ہے؟ اور نبی سے دوستی، علی سے دشمنی، یہ کیا خیال بنا رکھا ہے؟ یہ کیا خیال بنا رکھا ہے؟ اے عدو مرتضیٰ، تو جنت کے گیٹ پر تو آ، اور تیرے لیے میں سمیت جوتا سنبھال رکھا ہے۔ اللہ کھلانا حاضری۔ آج دنیا سوال کرتی ہے قبلہ کیا کریں؟ فلاں بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے بڑے مولا علی کے فضائل پڑھتا ہے، کیا ہم اسے مان لیں؟ کبھی بھی دشمن کے دھوکے میں نہ آنا۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جس کا دشمن بھی نہیں کہتا میں علی کا دشمن ہوں۔ بھائی جو بولے ہیں آپ کو میرا سلام ہے۔ بھائی پاگل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پاگل ہے، پاگل کی حرکتیں بتاتی ہیں یہ پاگل ہے۔ بے عین ہی علی کے دشمن کے ماتھے پہ نہیں لکھا یہ علی کا دشمن ہے، ذکر علی کر چہرے کے تیور بتائیں گے یہ علی کا دشمن ہے۔ کبھی بھی علی کا دشمن نہیں کہتا کہ میں علی کا دشمن ہوں، نہیں کہے گا۔ اسے پتا ہے اگر علی کا انکار کیا تو ہم مسلمان کیسے؟ علی ایمان کی شرط نہیں، اسلام کی شرط ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، کبھی بھی کسی کے دھوکے میں نہ آنا کہ یہ علی کو بہت مان رہا ہے لہٰذا یہ علی کا چاہنے والا، علی کا شیعہ۔ اگر تجھے علی مولا اتنے ہی پسند ہے تو نمازیں بھی علی والی پڑھ، روزے بھی علی والے رکھ، حج کے طریقے بھی علی والے ہوں، زکوٰۃ بھی بینکوں میں نہ دے۔ علی تو نہیں دیتے تھے۔ علی کا جو انداز عبادت ہے وہ اپنا عبادتیں ادھر سے قصیدے علی کے ایک جملہ میرا نہیں، کسی ذاکر کا، مولوی کا، مجتہد کا، مفتی کا نہیں، میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کاذابا من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا۔ وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھی نہ کرے۔ بھئی دونوں چیزیں چلیں گی۔ مولا کا فرمان پڑا، عبادت میں برابر، ولایت میں برابر۔ آخری صفت پڑھوں تو سہمت تمام کروں۔ علی و سیدہ شجاعت میں برابر۔ بھائی کیا بات ہے، مشکل بات تھی جس سے بولے ہو۔ جتنے بڑے شجاع میرے علی اتنی بڑی شجاع ہے سیدہ۔ اونگ نہیں آنی چاہیے، اب اونگ نہ آئے، اب نیند نہ آئے، اب بیدار۔ میں بندے دیکھ لیے میں نے۔ جتنے بڑے بہادر علی اتنی بڑی بہادر سیدہ۔ علی کی شجاعت کے تیور تو میدانوں میں نظر آئے۔ بدر میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، جمل میں بھی علی، صفین میں بھی علی، خندق میں بھی علی، تبوک میں بھی علی، جنوں سے جنگ کرتے پھر علی۔ بھائی میدانوں میں علی نظر آئے، جہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ علی اتنے بڑے شجاع ہیں، علی اتنے بڑے پہلوان ہیں۔ سارے مل کے جتنے مارتے تھے علی اکیلے اس سے زیادہ مارتے تھے۔ توجہ، علی اتنے بڑے شجاع۔ اب کیسے پتا چلے کہ بطول بھی اتنی بڑی شجاع؟ آپ سوال تو کریں گے قبلہ بطول تو خیبر میں بھی نہیں، بطول تو بدر میں بھی نہیں، بطول تو احد میں بھی نہیں، اور ویسے بھی وہ عورت تھوڑی ہوتی ہے جو میدانوں میں چلی جائے۔ بھائی عورت کا کام گھر میں ہے، عورت شوہر کی خدمت کرے، یہی عورت کا جہاد ہے۔ مرد کا کام میدان میں ہے، عورت کا کام گھر میں ہے۔ مرد کا کام میدان میں ہے، عورت کا کام گھر میں ہے۔ جو مرد میدان سے بھاگے وہ مرد نہیں۔ توجہ، تشریف لے جائے۔ ہاں، سیدہ شجاعت میں علی کے برابر۔ پروردگار تو نے ان دونوں کو رکھا برابر۔ بدر میں علی ہے، بطول نہیں۔ احد میں علی ہے، بطول نہیں۔ خیبر میں علی ہے، بطول نہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ سیدہ ہے علی کے برابر؟ آواز توحید آئے گی، محسن کاظمی سیالکوٹ والوں کو بتا دے، ایک میدان میں بطول کے لیے بھی سجاؤں گا، بطول کا ایک میدان خیبر کے بھی برابر، احد کے بھی برابر، خندق کے بھی برابر،
اس میدان میں بطول کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں رکھوں گا. تلوار اٹھائے بغیر جو میدان جیت جائے اسے بطول کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, تلوار اٹھائے بغیر جو میدان جیت جائے اسے بطول کہتے ہیں. میدان مباہلہ کا تھا, گواہی توحید کی تھی. آگے نبی پیچھے علی, آگے نبی پیچھے علی. ادھر نبی قدم اٹھائے بطول رکھے, بطول اٹھائے علی رکھے. آگے نبی پیچھے علی. یہ مرضی ہے ممکنات کی مالکن کی. قدم آگے بڑھائے نبی بن جائے, پیچھے ہٹائے علی بن جائے. نبوت اور ولایت کے پہرے میں اللہ نے عصمت کو رکھا ہے. نبوت اور ولایت کے سائے میں اللہ نے بطول کو رکھا ہے. یہ بطول ایک میدان میں آئی, اس کا ایک میدان علی کے سارے میدانوں کے برابر. اللہ تو نے تو کہا تھا دونوں برابر. بطول کے لیے تو کوئی تلوار نہیں آئی, علی کے لیے تو ذوالفقار اتری ہے. فرمایا ایک اسلحہ میں نے علی کو دیا تھا, ایک اسلحہ میں بطول کو بھی دوں گا. جو علی کو دیا اسے ذوالفقار کہتے ہیں, جو بطول کو دیا اسے لعنت کہتے ہیں. علی تلوار چلائیں گے, سیدہ لعنت بھیجے گی. وہ تلوار چلائیں گے, سیدہ لعنت بھیجے گی. یہ بھی ادھر سے آئی, وہ بھی ادھر سے آئی. اب علی کے اسلحے کا اور بطول کے اسلحے کا مزاج ایک ہے. ایک مرتبہ مالی کے اشتر نے ایک جنگ میں بندے مار لیے, آ کے خوش ہو کے علی سے کہنے لگے یا علی میری تلوار نے اتنے مارے, آپ کی تلوار نے اتنے مارے, اگر میری تلوار دو اور مار دیتی آپ کی تلوار کے برابر ہو جاتی. علی نے فرمایا مالک خبردار, اب یہ نہ کہنا کجا تیری تلوار کجا میری تلوار. جب تیری تلوار چلتی ہے نہیں دیکھتی کون آیا ہے کون گیا ہے, اس کا حسب کیا ہے نسب کیا ہے. مگر جب میری ذوالفقار چلتی ہے ہر کسی پہ نہیں چلتی, پہلے سلمے دیکھتی ہے, پہلے سلمے دیکھتی ہے. آیا اس کی نسل میں کوئی علی والا تو نہیں ہے؟ میری تلوار اسے چھوڑ دیتی ہے. اب جملہ کہنے دو, علی کو بتانا نہیں پڑتا ذوالفقار تو اس کو مار اسے نہ مار. تلوار کو خود پتا ہے میں نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. یہی مزاج مباہلہ میں آنے والی لعنت کا ہے. بطول کو کہنا نہیں پڑتا کہ ادھر جا ادھر نہ جا, لعنت کو پتا ہے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے. دونوں برابر, برابر علی و سیدہ. اللہ آپ کی عبادتیں قبول فرمائے. ساری زندگی روتے رہو گے حق ادا نہیں ہوگا. یقیناً روزانہ پڑھنے والے تمہیں ایک بی بی کا دکھ سنا رہے ہوں گے. کائنات جس کے دکھوں کو بیان نہ کر سکے اسے بطول کہتے ہیں. یہ مجلسیں فضائل کی کم ہیں, مصائب کی زیادہ ہیں. کیونکہ ایک روایت کے مطابق 2 دن رہ گئے ہیں مدینے میں کربلا کا غریب یتیم ہونے والا ہے. تم خوش قسمت ہو, رونے کے لیے آواز بلند کرتے ہو. کتنی غریب ہوں گی وہ بیٹیاں جنہیں ماں کے جنازے پہ باپ کہہ رہا تھا زینب اونچی آواز سے نہ رونا, مدینے والوں کو پتہ نہ چلے تمہاری ماں مر گئی ہے. جرمنی کے رہنے والے 2 میاں بیوی چلتے چلتے مشہد میں پہنچے. مولا رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی, وہاں کے خدام سے ملاقات کی. کہنے لگے کہ اس وقت شیعوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت مشہد میں موجود ہیں حضرت آیت اللہ میلانی. انہوں نے کہا ہو سکے تو ہماری ملاقات کروا دو, ہم عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جو تمہارے عالم کو بتانا چاہتے ہیں. دونوں میاں بیوی اجازت مل گئی, آیت اللہ کے محضر میں پہنچ گئے. سلام سلام کا جواب. کہنے لگے آپ شیعوں کے عالم ہیں, ہم نے آپ کو ایک بات بتانی ہے.
انہوں نے کہا بتائیے. کہنے لگے ہم دونوں مسلمان نہیں، عیسائی ہیں. ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، ہم رہ نہ سکے جب تک شیعوں کے عالم کو نہ بتائیں. آیت اللہ نے کہا بتائیے. کہنے لگے ہم ایک دن سفر کو نکلے، ہمارے ساتھ ہماری جوان بیٹی بھی تھی جس کی عمر 18 سال تھی. ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہماری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. ہم نے ہر طبیب کو دکھایا، کوئی گارنٹی نہیں لیتا تھا. ہر ڈاکٹر یہی کہتا تھا جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کا علاج نہیں ہوتا. ایک طبیب ہمیں ملا، اس نے کہا میں اس کا علاج کروں گا مگر شرط کوئی بھی نہیں، ممکن ہے دوران آپریشن ہی مر جائے. بیٹی کو پتا چلا، بیٹی نے کہا بابا میرا آپریشن نہ کروا، میں دوران آپریشن مرنا نہیں چاہتی، مجھے بستر پہ لٹا دے، جب میرا وقت آئے گا میں چلی جاؤں گی. سردی کے وقت شریفوں بستر چھوڑ کے رونے والوں، یہ باپ بتا رہا ہے اور کہتا ہے قبلہ ہمارے گھر میں خاتون کام کرتی تھی جو اسی ایران سے تعلق رکھتی تھی. آدھی رات کا وقت تھا، بیٹی اور وہ خاتون بند کمرے میں بیٹھے تھے. ہم اس خاتون کو احترام سے بی بی کہا کرتے تھے. ایک دن ایک رات بیٹی نے بی بی سے کہا بی بی نہیں پتا کب دنیا سے چلی جاؤں، اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا. بی بی نے کہا میں تجھے ایسے طبیب کا پتہ دیتی ہوں جو تجھے ٹھیک کر دے گا. یہ بیٹی نے تڑپ کے کہا جلدی بتائیے کتنے پیسے لیتا ہے، میں ابھی ابا سے کہوں گی. آگے سے بی بی نے کہا وہ طبیب پیسے بھی نہیں لیتا. شریف و آیت اللہ میلانی نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا. پوچھنے لگے بتائیے آگے کیا ہوا. کہنے لگے بی بی نے کہا میں سید زادی ہوں، میری دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تو ایسا کار میری دادی کو بلا. عیسائی تھی، جانتی نہیں تھی بلانا کیسے ہے. اس بی بی نے کہا رخ کر جنت البقیع کی طرف اور کہتے اے شکستہ پہلو والی بی بی، تجھے تیرے حسین کے گرنے کا واسطہ، آ میری مدد کو آ. یہ کہنا تھا وہ سو گئی. بی بی اپنے کمرے میں گئی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے زہرا کی تسبیح پڑھی، رو کے کہتی ہے اے میری مظلومہ دادی، میں نے مریض تیرے دربار میں بھیجا ہے، اسے خالی نہ پلٹانا. شریف ہو یہ کہنا تھا. باپ کہتا ہے وہ جو اٹھ نہیں سکتی وہ چل کے کمرے سے باہر آئی. میں نے دیکھا ارے یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی ابا میں سو گئی، مجھے خواب میں بی بی نظر آئی، ہاتھ پہلو پہ تھا، اس کے رخسار پہ نیلے داغ تھے. میں نے پوچھا بتا تو کون ہے. کہنے لگی اتنا جان لے میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، تیری ایکسیڈنٹ میں ٹوٹی میری امت نے توڑی. اجرکم اللہ. عزادارو یہی حق بنتا ہے. 2 راتیں رہ گئی، حسین غریب ہو جائے گا، زینب وطن میں اجڑ جائے گی. عزادارو اب بی بی نے کہا میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، میرے بابا کے کلمہ پڑھنے والے ایک دن ہمارے گھر آئے، میرے دروازے پہ آگ لگا دی. میں نبی کی بیٹی تھی، انہوں نے دروازہ میرے اوپر گرا دیا. دروازے میں لوہے کی میخیں تھی، اے مریضہ وہ لوہے کی میخیں میرے پہلو میں لگی. میرا محسن شہید ہو گیا. بس اتنا ظلم نہیں ہوا، ظالموں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈالی، مجھے اپنا پہلو بھول گیا. میں نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا، خلو ابن امی میرے علی کو چھوڑ دو. ایک ظالم نے تازیانہ اٹھایا، دیکھ میری انگلیاں بھی ٹوٹ. اجرکم اللہ. عزادارو تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں آوازیں بلند کر کے رونا. بطول روتی تھی، مسلمان کہتے تھے علی بطول سے بول گیا دن میں رویا کرے یا رات میں. بطول کے جنازے کے دن ہے عزادارو، وقت گزر گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی. مجھے نہیں پتا ابھی تک یہ روایت کسی نے پڑھی یا نہیں پڑھی، مگر میں پڑھ دیتا ہوں، کتاب میری گھڑی میں موجود ہے. عزادارو جب علی نے دفنا دیا نا
تم سمجھے نہیں. جملہ بدلوں, رات کے اندھیرے میں جب علی نے چھپا دیا نا, علی روتے روتے گھر کو آئے, امامہ علی کا اترا ہوا, گریبان جاگ. سلمان نے کہا یا علی اتنا جنازے سے پہلے نہیں روئے, یہ بعد میں کیا ہو گیا؟ علی فرماتے سلمان جب میرا سیدہ سے عقد ہوا, رسول نے بطول کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا, فرمایا یا علی میری امانت کی حفاظت کرنا. سلمان جب میں نے زہرا کو لحد کے حوالے کیا, 2 ہاتھ باہر آئے, میری زہرا. میں نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا, یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا, جب امانت دی تھی سلامت تھی, آج امانت کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آزادارو, علی نے جب دفن کر دیا نا, 7 یا 11 دن علی گھر سے باہر نہیں آئے. علی اپنے حجرے میں رہتے تھے. مقداد نے پوچھا تھا یا علی آپ گھر میں ہی رہتے ہیں, آ جائیے, بطول تو چلی گئی, آپ باہر آئیے. آزادارو دعا کرو کسی بچے کی ماں نہ مرے. اگر باپ مر جائے نا مائیں پھر بھی سنبھال لیتی ہیں, لیکن جب ماں مر جائے ان بچوں پہ قیامت ہوتی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا عزیز مر جائے, بچوں کی ماں مر جائے یا ماں کا بچہ مر جائے, گھر والے کیا کرتے ہیں؟ بچے کی چیزیں چھپا دیتے ہیں, اس کے کپڑے چھپا دیتے ہیں. ماں جب بھی دیکھے گی تڑپے گی. بچے کے سامنے ماں کے کپڑے چھپا دیتے ہیں, ماں کی چیزیں دیکھے گا تو تڑپے گا. علی فرماتے مقداد جب سے زہرا گئی میں دروازے تک نہیں جاتا, میرے سے کیا کیا چھپاؤ گے؟ میں دروازے پہ جاؤں لکڑیاں جلتی ہوئی نظر آتی ہیں, لوہے کی میخیں نظر آتی ہیں, بطول کے خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. مقداد پورے گھر میں علی کی زہرا کا مقتل سجا ہوا ہے. حسین ساری رات روتا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا عبادت قبول فرما. یا حسین یا حسین. امنے کرام نوٹ فرما لیں, کل انشاءاللہ ٹھیک 8:32 پر علامہ سید